بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم علم نحو کا ایک اہم متن جو قافیہ کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 1 جو ہے وہ مقدمۃ العلم کے حوالے سے ہوگا۔ آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی کتاب شروع کی جاتی ہے اس سے پہلے مقدمہ پڑھایا جاتا ہے، اور مقدمہ میں مقدمۃ العلم پہلے پڑھا جاتا ہے۔ اولاً مقدمہ کی 2 اقسام ہیں۔ ایک قسم کو کہا جاتا ہے مقدمۃ العلم۔ اب مقدمۃ العلم کے اندر ہم کتنی باتیں پڑھیں گے یہ انشاءاللہ اگلی سلائیڈ کے اندر ہم دیکھیں گے۔ اور دوسرا مقدمہ ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ الکتاب کے لفظ سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے اندر کتاب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ مقدمۃ العلم کے اندر ہماری 6 مباحث آئیں گی۔ ان میں جو سب سے پہلی بحث ہوگی وہ اس علم کی تعریف ہوگی، اور دوسرے نمبر پر اس کا موضوع، اور تیسرے نمبر پر غرض و غایت، اور چوتھے نمبر پہ وجہ تسمیہ، 5ویں نمبر پہ موجد اول کون ہے، یہ علم کیسے وجود میں آیا ہے، اور 6 نمبر پر اس کی ضرورت اور اہمیت پر بات ہوگی۔ ابھی علم نحو کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی طرف چلتے ہیں کہ علم نحو کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی تعریف علماء نحات نے کیا کی ہے۔ لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نحو کے کئی معنی آتے ہیں۔ ارادہ بھی کہتے ہیں، طرف کو بھی کہتے ہیں، اور قبیلے وغیرہ کو بھی نحو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو کتب نحو کے اندر یہ تعریف لکھی ہوئی ہے، هو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء، کہ علم نحو ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے کلمات ثلاثہ یعنی اسم فعل حرف کے آخری حرف کی حالت اعراب اور بنا کی حیثیت سے معلوم ہو سکے۔ آخری حرف پہ جو زبر زیر پیش تنوین آ رہی ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے تو کیوں ہے، یہ اصول ہمیں نحو کے بتائیں گے کہ یہ آخری کلمہ مرفوع کیوں ہے، منصوب کیوں ہے، مجرور کیوں ہے۔ موضوع جس چیز کے بارے میں جس علم میں بحث کی جائے اسے موضوع کہتے ہیں۔ نحو کے موضوع کے حوالے سے بعض حضرات نے کہا کہ کلمہ اس کا موضوع ہے، اور بعض نے کہا کہ کلام اس کا موضوع ہے، اور بعضوں نے کہا کلمہ اور کلام اس کا موضوع ہے۔ تو صحیح جو موضوع ہے اس کا علم نحو کا وہ یہ ہے، الکلمۃ والکلام من حیث الاعراب والبناء، کلمہ اور کلام تو علم نحو کا موضوع ہے لیکن اعراب اور بنا کی حیثیت سے۔ علم نحو کا دوسرا نام علم الاعراب بھی ہے کہ اعراب اور بنا کی حیثیت سے کلمہ اور کلام یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ اس علم کی غرض و غایت کیا ہے؟ غرض کیا کہتے ہیں، وجہ کو، غایہ کہتے ہیں فائدے کو۔ اس علم کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد فائدہ کیا ہوگا، اس حوالے سے علماء نحات فرماتے ہیں اس علم کو جب آپ پر حاصل کر لیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ صیانت الذہن عن الخطا اللفظی فی کلام العربی، عربی کلام پڑھنے میں سمجھنے میں لفظی غلطی سے ذہن محفوظ ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر اس عبارت پہ اعراب نہ لگے ہوتے تو صیانہ جو مرفوع ہے یہ کیوں مرفوع ہے؟
الخطا یہ مجرور ہے، کیوں مجرور ہے؟ یہ علم بتائے گا، جب اس کے اصول یاد کر لیں گے، پڑھ لیں گے تو یہ علم اس غلطی سے محفوظ رکھے گا، یہاں مرفوع ہی رکھے گا، مجرور اور منصوب نہیں رکھے گا، آپ کا ذہن اس کو سمجھ لے گا۔ اور مثلا ہمارے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اس پہ اعراب نہیں ہے۔ جب ہم اس علم کو حاصل کر لیں گے، اس علم کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو پھر اس عبارت کو حل کرنا آسان ہوگا، پڑھنا آسان ہوگا، سمجھنا آسان ہوگا، پھر ان افعال کا اسماء کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، یہ سارا فائدہ اس علم سے حاصل ہوگا۔ وجہ تسمیہ کیا ہے اس علم کی؟ اس کو علم نحو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ما احسن هذا النحو الذي قد نحوت، یہ جملہ ہمیں ایک واقعہ یاد کرواتا ہے کہ یہ واقعہ وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے شاگرد ابو الاسود دؤلی رحمہ اللہ نے نحو کے کچھ اصول لکھ کے لائے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنا اچھا مقصد ہے جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے۔ باقی فوائد کے اندر اور ضرورت و اہمیت کے اندر ہم وہ واقعہ ذکر بھی کریں گے کہ اس علم کی ضرورت اہمیت کیوں کتنی ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس جملے میں النحو کا لفظ استعمال کیا تو اسی سے اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا۔ اس علم کے بانی اور موجد اول کون ہیں؟ تاریخی کتب کا مطالعہ کرنے سے اور اسی طریقے سے نحو کی قدیمی کتب کا مطالعہ کرے تو 3 حضرات کا نام سامنے آتے ہیں۔ ان میں ایک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسرا ابو الاسود دؤلی رحمہ اللہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب اسلام عجب میں پھیلا تو لوگوں کے اندر عربی کے لحاظ سے کچھ مسائل پیدا ہونے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کی طرف توجہ دلائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس علم کے بنیادی اصول لکھ کر اپنے شاگرد ابو الاسود دؤلی رحمہ اللہ کے حوالے کیے اور ان کو حکم دیا کہ آپ اس کے اندر اضافہ کریں۔ اسی بات کو اگر دیکھیں تو ہم مقدمہ ابن خلدون کے اندر صاحب کتاب نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے عربی نحو کے قیام اور اصولوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی رہنمائی میں نحو کا علم ترقی پانے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الاسود دؤلی رحمہ اللہ کو باقاعدہ طور پر عربی نحو کے اصول مرتب کرنے کا حکم دیا۔ مقدمہ ابن خلدون باب المناب صفحہ 429۔ ہم اس علم کی ضرورت اور اہمیت پہ نظر ڈالتے ہیں، اس کے لیے ہمارے سامنے چند واقعات ہیں جس سے اس علم کی اہمیت اور ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ تیر اندازی کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کمزوری نکالی اور ان کو بتایا کہ تمہاری تیر اندازی کے اندر یہ غلطیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین انا قوم متعلمین، کہ ہم تو طالب علم ہیں، یہاں متعلمون کی جگہ متعلمین کہا انہوں نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ زبان کی جو غلطی ہے یہ تمہاری تیر اندازی کی غلطی سے زیادہ ہم پہ بھاری ہے۔ اور آگے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رحم اللہ عمران اصلح من لسانی، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو اپنی زبان کی اصلاح کرتا ہے۔ زبان کی اصلاح یہی ہے کہ انسان عربی صحیح طور سے بولے اور پڑھے، تو اس سے اس علم کی ایک طرف ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے اور اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، پھر بھی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ زبان کی اصلاح کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جنازے کے ساتھ جانا، پھر ایک شخص نے پوچھا من المتوفی، اب وہ پوچھنا چاہتا متوفا، تو اس نے متوفی کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا هو اللہ، وہ اللہ ہے،
اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو متوفا کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، تو جب دیکھا کہ لوگ بولنے میں، عربی بولنے میں غلطی کر رہے ہیں، تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر اور سوچ اس طرف بڑھی ہے کہ اس علم کو مدون کیا جانا چاہیے، تو آپ نے ابو الاسود ویلی رحمہ اللہ کو ایک کتاب دی جس کے اندر نحو کے بنیادی قواعد درج تھے، جو کہ قواعد یہ ہیں: الکلام کل ثلاث اسم و فعل و حرف، فالاسم ما انبا عن المسمى، والفعل ما انبا عن حرکت المسمى، والحرف ما انبا عن معنی لیس باسم ولا فعل۔ اب اس علم کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے ہم باقی حضرات کے اقوال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے: تعلم اعراب القرآن احب الینا من تعلم حروفہ، کہ قرآن کریم کے اعراب کو سیکھنا ہمارے نزدیک زیادہ پسند ہے اس کے حروف کے سیکھنے سے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ہر آدمی کی جو قیمت لگتی ہے ما یحسن، اس کی اچھی گفتگو سے لگتی ہے، اس کی زبان کی وجہ سے لگتی ہے کہ وہ کیسے وہ بات کر رہا ہے، گفتگو کیسے کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک اعرابی جب آیا مدینہ شریف کے اندر، تو اس نے کہا: من یقرئنی مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کون سکھائے گا وہ جو نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن کریم مجھے کون سکھائے گا۔ تو ایک شخص نے جب پڑھانے کی ذمہ داری لے لی تو سورہ برات کے اندر آتا ہے: ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یہاں لام پہ پیش ہے اور اس کا معنی یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول مشرکین سے بری ہیں۔ وہاں لام کی پہ پیش کی بجائے اس نے زیر پڑھ لی ہے۔ جب زیر پڑھی پھر اس طرح وہ بھی کہہ رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا، جا رہا تھا کہ انا بریء من اللہ ورسولہ، کہ میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے بری ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا تو اس نے کہا: جی میں نے تو ایسے ہی قرآن میں پڑھا ہے، جو سورہ توبہ کی آیت ہے ورسول لام پر زیر پڑھائی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر مند ہوئے اور انہوں نے تصریح فرمائی اس کی اور حکم جاری کیا کہ جو لغت کا عالم ہے وہی قرآن کی تعلیم دے، جو نحو کا عالم ہے وہی قرآن کی تعلیم دے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس علم کی کتنی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے صرف اور نحو پڑھتے ہوئے یہ مشہور مقولہ سنا ہوگا جو کہ ابن مالک رحمہ اللہ، محمد بن عبداللہ ابن مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، جو 1203 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1274 میں وفات پائی۔ یہ اصل اسپین کے ہیں، مصر کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہیں انہوں نے تعلیمی کام بھی کیے۔ نحو سر کے اندر ان کی بڑی علمی خدمات ہے اور ان کی مشہور کتاب الفیہ ہے جو عربی نحو کا احکام اور جامع متن ہے، جو کہ 1200 یا 1002 اشعار پر مشتمل ہے اور عربی زبان کی بنیادی قواعد کو سیکھنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح ابن مالک رحمہ اللہ نے صرف، نحو، ادب اور علوم بلاغت پر بھی کئی کتب لکھی ہیں۔ اگرچہ آپ کی وفات 1274 عیسوی میں ہوئی ہے، لیکن ان کی علمی میراث آج بھی زندہ ہے اور عربی زبان کے طلباء اساتذہ کے لیے اہم رہنما اور اصول فراہم کرتی ہے۔ انہی کا یہ مقولہ ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، اس سے انہوں نے صرف اور نحو کے علوم کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا کہ صرف تمام علوم کی ماں ہے، نحو تمام علوم کا والد ہے۔ گویا کہ اس سے ان کا مقصد ان علوم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اب آخر میں ہم جو آج کے سبق میں پڑھا ہے اس کی دہرائی دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے مقدمۃ العلم کے حوالے سے جو 6 باتیں تھیں وہ مکمل پڑھی ہیں۔ تعریف اس علم کی، موضوع، غرض و غایت، وجہ تسمیہ، موجد اول اور اس علم کی ضرورت و اہمیت۔ اور اس سبق کے آخر میں کچھ سوالات ہیں جس سے دہرائی بھی ہو جائے گی اور یہ یاد بھی رہے گا سبق۔ سب سے پہلا سوال یہ، علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ علم نحو کا موجد اول کون ہے؟ اور تیسرا سوال یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیر اندازی سیکھنے والی جو قوم تھی ان سے ناراض کیوں ہوئے، اس قوم سے ناراض کیوں ہیں؟ تو یہ 3 سوالات ہیں، اس سے پورا سبق ذہن نشین ہو جائے گا۔ یہاں تک آج کا ہمارا سبق تھا۔
امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.